یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت، یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ موجودہ دور میں اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اہل سنت والجماعت احناف کی مساجد اور وہ مساجد جو محلہ کی ہیں، جن میں امام متعین ہے اور نمازی بھی اکثر اہل محلہ ہی ہوتے ہیں، ان میں لوگ آتے ہیں اور جماعت کے بعد دوسری جماعت، تیسری جماعت، 2 افراد 3 افراد کرا لیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں احناف کا موقف جو ہے وہ یہی ہے کہ محلہ کی جو مسجد ہے اس میں دوسری جماعت کرانا مکروہ ہے۔ اس سلسلہ میں کچھ روایات آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں موجود ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ نماز میں جماعت میں شریک نہیں ہوئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ پہ نماز پڑھانے کے لیے کسی کو متعین کروں اور خود ان لوگوں کو جو نماز میں شریک نہیں ہوئے جماعت میں، ان کے جا کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ کیوں ہے؟ معلوم ہوا کہ ایک ہی جماعت کی اہمیت تھی۔ اگر تو بار بار صحابہ آتے اور اپنی اپنی جماعتیں کراتے رہتے مسجد نبوی میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے غصے کا اظہار نہ فرماتے۔ معلوم ہوا کہ جو جماعت تھی پہلی، اسی کی اہمیت تھی اور وہی اسی میں حاضری ضروری سمجھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بار بار چھوٹی چھوٹی جماعتیں کرانے کا تصور اس زمانے میں نہیں تھا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نواحی مدینہ میں تشریف لائے، آپ کا ارادہ نماز پڑھنے کا تھا، تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ چکے ہیں، یعنی مسجد میں جماعت ہو چکی ہے۔ آپ علیہ السلام نے مسجد میں دوسری جماعت نہیں کرائی، آپ گھر تشریف لے گئے اور گھر والوں کو اکٹھا کر کے انہیں نماز پڑھائی اور جماعت کروائی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون حریص ہو سکتا ہے جماعت کی نماز پر مسجد میں، لیکن آپ علیہ السلام نے مسجد میں جماعت ثانیہ نہیں کرائی۔ اور یہ روایت معجم طبرانی اوسط میں جلد 5 صفحہ 304 پر موجود ہے۔ علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الزوائد میں نقل کی ہے اور اس کے تمام راویوں کو ثقہ کہا ہے، حتیٰ کہ البانی جو غیر مقلد ہے وہ بھی اس کو حسن کہتا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف اور نسائی کے اندر ہے کہ حضرت میمونہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں موضع بلات میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ آپ ان کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھتے، یعنی جماعت میں شریک کیوں نہیں ہوتے؟ تو آپ نے فرمایا، میں نماز پڑھ چکا ہوں اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم ایک نماز ایک دن میں 2 مرتبہ نہ پڑھو، یعنی جب ایک نماز اسی کی مثل 2 مرتبہ نہیں پڑھنی تو جماعت ثانیہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت علقمہ اور اسود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک دفعہ مسجد میں آئے۔ اب سیدنا عبداللہ ابن مسعود صحابہ میں سے سب سے بڑے فقہا صحابہ میں سے ہیں، اور حضرت اسود اور علقمہ ان کے خاص شاگرد ہیں، جن کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود خود فرماتے ہیں، میں نے جو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا وہ اسود اور علقمہ کو دے دیا۔ اب یہ حضرات چونکہ بڑے علمی لوگ تھے، یہ جب آئے تو ان کا لوگوں نے استقبال کیا۔ اب استقبال تو کیا، لیکن نماز جماعت کی ہو چکی تھی محلے کی مسجد میں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود دونوں کو لے کر ایک گھر میں چلے گئے اور ایک کو دائیں کھڑا کیا، ایک کو بائیں، اور آپ نے نماز پڑھائی۔ تو اگر جماعت ثانیہ مسجد میں گنجائش ہوتی محلے کی مسجد میں، تو سیدنا عبداللہ بن مسعود جیسے لوگوں نے استقبال کیا وہیں کھڑے ہو کر جماعت کراتے، لیکن وہ گھر تشریف لے گئے، مسجد سے باہر جا کے جماعت ثانیہ کرائی، مسجد میں نہیں کرائی۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جب مسجد میں جاتے
اور نماز ہو چکی ہوتے تو اکیلے اکیلے نماز پڑھتے ہیں۔ پہلی روایت جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی ہے وہ موجم طبرانی کبیر میں جلد 9 اور صفحہ 276 اور مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 2 صفحہ 409 پر ہے۔ اور یہ جو حضرت حسن کا قول ہے یہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 323 پر ہے کہ حضرت حسن فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں یہ جب مسجد میں جاتے نماز ہو چکی ہوتی تو اکیلے اکیلے نماز پڑھتے۔ اسی طرح ابن ابی شیبہ میں دوسرا بھی حضرت حسن کا قول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یصلون فرادا، کہ جب ایک جماعت ہو چکی صحابہ پھر اپنی اپنی اکیلے نماز پڑھتے۔ اسی طرح حضرت ابو قلابہ سے بھی یہی مروی ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد 2 صفحہ 323 پر کہ یصلون فرادا، کہ اگر جماعت ہو چکی ہوتی پھر صحابہ جماعت نہیں کراتے تھے دوسری مسجد میں بلکہ اکیلے اکیلے نماز پڑھتے تھے۔ اس طرح حضرت افلا فرماتے ہیں کہ ہم حضرت قاسم کے ساتھ، یہ فقہائے میں سے ہیں، فرماتے مسجد گئے تو نماز کی جماعت ہو چکی تھی تو حضرت قاسم نے پھر تنہا نماز پڑھی، دوسری جماعت نہیں کروائی۔ تو دیکھیے صحابہ اکرام کے زمانے میں یہی تھا کہ اگر اور تابعین کے زمانے میں کہ اگر جماعت مسجد میں ہو چکی ہوتی اور محلے کی مسجد ہوتی تو وہاں دوسری جماعت نہیں کراتے تھے، اگر جماعت کرانی ہوتی گھروں میں جا کرا لیتے، اگر مسجد میں پڑھتے پھر اکیلے اکیلے پڑھتے تھے۔ تو اس لیے احناف کا موقف یہی ہے جو صحابہ اور تابعین کے عمل سے ثابت ہے کہ مسجد میں دوسری جماعت کرانا مکروہ ہے، پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے اسی کو اختیار کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں اگر مسافر ہیں اور سفر کے اندر کوئی ایسی جگہ مسجد آتی ہے جس کا امام متعین نہیں ہے اور وہ مسافر خانے کی مسجد ہے تو یا ایسی جگہ نماز کی بنی ہوئی ہے جو مسجد کے حکم میں نہیں ہے تو وہاں جماعت ثانیہ کرائی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فہم سلیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔